السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم لوگوں نے عباسی خلافت کے اوپر پڑھنا شروع کیا تھا، اور تقریباً 5-6 خلفاء کے بارے میں پڑھنے کے بعد، خاص طور سے جب ہارون رشید، پھر اس کے جو بیٹے تھے مامون رشید اور امین الرشید اور معتصم باللہ، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد 2-4 خلفاء کو اور پڑھا تھا، لیکن چونکہ اسی دور میں مختلف سمجھے فقہ کے علماء جو تھے، ائمہ کرام، چاروں ائمہ کرام، وہ اسی دور میں تھے۔ اس کے بعد پھر جو محدثین تھے جنہوں نے ساری احادیث کلیکٹ کی، 6 جو محدثین ہیں، صحیح 6 کے جو سمجھے آتھرز ہیں، جس میں امام بخاری، امام مسلم اور وہ سارے لوگ ہیں، تو پھر ہم نے ان کے بارے میں اسٹڈی کیا۔ تو ابھی عباسی خلافت چل رہی ہے، عباسی خلفاء جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کا 4 ائمہ اور 6 محدثین کا وقت جو ہے وہ بھی سمجھے اب ہم نے پڑھ لیا، وہ گزر گیا۔ تو خلافت بنو عباس آپ سب کے ریویو کے لیے، خلافت بنو عباس جو ہے وہ 750 عیسوی میں شروع ہوئی، اور اس کا جو پہلا دور تھا، جسے کہنا چاہیے، جو مڈل ایسٹ میں بھی یا عراق، شام اور ان جگہوں پہ حکومت رہی ان کی تقریباً 1258 تک، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی 1-2 سال کے گیپ کے بعد پھر مملوک سلطنت کے انڈر خلافت بنو عباس دوبارہ سے ابھری، صرف قاہرہ میں یعنی ایجپٹ میں، اور پھر وہ بھی کچھ 100 سالوں کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ لیکن وہاں پہ جو تھی وہ ایک سمبولک حکومت تھی، وہاں پہ ان لوگوں کو اختیارات نہیں تھے عباسی خلفاء کو، بلکہ صرف ان کو ریلیجس چیزوں میں، دینی چیزوں میں ان کو انوالو کیا جاتا تھا، لیکن کوئی پولیٹیکل چیز میں، سیاسی طور پہ یا ڈیسیشن میکنگ میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں، اس دوران تقریباً 37 خلیفہ آئے۔ اس کے بعد جو قاہرہ کی خلافت تھی، وہ اس میں تقریباً 17 خلیفہ آئے، جو کہ پھر 1517 میں جا کے کمپلیٹلی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب ان لوگوں کے نام جو ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو کوئز کے لیے جو ہے سارے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جتنے کلرڈ میں ہیں، یا کم از کم جتنے جو شروع کے 8-10 ہیں، ان کے بارے میں سوالات آ چکے ہیں آپ لوگوں کو، اور آگے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کے سب کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے اس لیے کلر کر دیا تھا کہ شروع کے جو ہیں یہی مشہور ہیں، اس کے بعد پھر جا کے جو ہے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی ان کی حکومتیں ختم ہوئی، یا انہوں نے کوئی ایسا ایکسٹراڈنری کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کہ وہ مشہور ہوں۔ اسی طرح سے یہ جو قاہرہ میں تھی، ان کی خلافت قائم ہوئی تھی جو کہ سمبولک تھی، ان کے سب کے نام یہ ہیں۔ پھر ہم نے یہ ایک نقشہ بھی شیئر کیا تھا، یہ میں بار بار نقشہ آپ لوگوں کو اس لیے دکھاتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں آپ رکھ لیں کہ عباسی خلافت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ پورا سعودی عرب ہے، پھر آپ کا ایران ہے، پھر یہ سینٹرل ایشیا کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اوپر ایون آرمینیا تک، اور ترکی کے کچھ علاقوں میں یہ ساری جو ہے عباسی خلافت یہاں پہ سب میں چھائی ہوئی تھی، انکلوڈنگ پارٹ آف یعنی افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصے، سندھ کے جو کچھ حصے تھے، یہ سارے عباسی خلافت پھر ایجپٹ میں تھی، اور یہاں سے چلی گئی تھی، آپ سمجھیے کہ آلموسٹ ٹیونیسیا تک چلی گئی تھی، لیبیا اور الجیریا جو آج کے ہیں وہ سارے اس پہ تھے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امید خلافت یہاں تھی اندلس میں، تو یہ اس دوران عباسی خلفاء یہاں قبضہ نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ پھر فوراً ہی یہ جو موراکو کا ایریا ہے، وہ جو آج کل کا موراکو کا ایریا، یہاں پہ ادریسید آ گئے تھے، اور پھر الغلابیز آ گئے تھے، اور یہ سارے یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ حکومتیں قائم ہو گئی تھیں جن کے اوپر عباسی خلفاء کی جیورسٹرکشن نہیں تھی۔
تو اسی طرح سے پھر ان کا جو زوال بھی آیا کہ پھر آہستہ آہستہ ان کی حکومت ختم ہوتے ہوتے چاروں طرف سے سمٹتے سمٹتے پھر فائنلی جب منگولز نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد یہ پورے ختم ہو گئے تھے. یہ بھی نقشہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مختلف خاندان تھے جن میں سے جو ہم نے دیکھا تھا کہ بنو امیہ کا خاندان کی پوری جو ہے حکومتیں جب ہوئی تھی اس کو ہم نے اس طرح ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد پھر اہل بیت والے جو ہیں انہوں نے پھر جو اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور آج تک ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی یہاں تک سب لوگ تھے، ان کے نام یہ سارے گرین میں ہیں. اور پھر یہ کہ بنو عباس جو حکومت تھی جو بیسیکلی ابو العباس عبداللہ صفاح سے شروع ہو کے پھر یہ آگے چلی تھی، منصور اس کا بھائی تھا، مہدی، اور اسی طرح سے نیچے یہ سلسلہ چلا گیا تھا. یہ تھوڑا کلیئر اس میں ہے. اچھا، اب یہ ایک زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے نقشہ بھی شیئر کیا تھا، بیسیکلی ٹائم لائن شیئر کی تھی. تو اس ٹائم لائن کو ہر وقت ذہن میں رکھیں آپ لوگ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹائم لائن کو اسٹڈی کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک پوری اوور آل بگ پکچر مل جاتی ہے. تو یہ جو اسلامک امپائرس تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیے کہ انتقال کے بعد سے یہ تقریباً 1291 سال رہی ہیں، جن میں کہ خلفۂ راشدین تھے پہلے، اس کے بعد پھر امیت خلافت آئی، پھر عباسی خلفاء، پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو پیرالل حکومتیں قائم ہوتی رہیں، یہ سب ان کا ذکر تھا. ہم نے جو ہے آج سمجھیے جو ہم کمپلیٹ کریں گے وہ عباسی خلفاء کا کم از کم یہ دور کریں گے، اور آگے بھی بہت بریفلی دیکھیں گے اس دور کو انشاءاللہ تعالی. اور پھر اسی کے ساتھ ہی تقریباً جب یہ کائرو والا خلافت شروع ہوئی تو اس کا مطلب یہ ایجپٹ میں سمٹ گئی تھی. تو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں پھر جو ہے وہ آٹومن امپائرس نے آنا شروع کر دیا تھا. آٹومن امپائرس 1299 میں یہ لوگوں نے اپنے ان کے بادشاہ ان کے جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ آنا شروع ہو گئے تھے. اچھا، پھر ہم نے اس کے بعد تمام ائمہ کرام کو پڑھا تھا، 4 ائمہ کو پڑھا تھا. پھر ہم نے محدثین کو پڑھا تھا، جس کے ائمہ کے اوپر ائمہ کرام کے اوپر تو آج آپ کا کوئز ہو گیا. اگلا کوئز جو ہے وہ یہ 6 محدثین پہ ہوگا، جن میں امام بخاری، امام مسلم اور باقی چاروں ہیں. یہ بھی ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کب ان کا دور تھا، تو یہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. یہ بھی ایک نقشہ ہے جس کے اندر آپ کو بہت ہی کلرفل وے میں بتایا گیا ہے کہ ہم یہ عباسی خلافت اگر تھی تو وہ کہاں کہاں تھی اس وقت. یہ پورا سمجھیے اس دور تھا. لیبیا، الجیریا، موراکو، ان کے اوپر دوسرے حکومتیں تھیں، لیکن باقی سارا یہ یہاں سے اتنا سمجھیے یہ سارا عباسی خلافت کے انڈر تھا. یہ بھی اگر یاد ہو، یہ بغداد کی جب کنسٹرکشن کروائی تھی، اور بغداد کو پوری دنیا کا سب سے ہائی ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجی میں، لٹریچر میں، ہر لحاظ سے جب یہ بغداد پوری دنیا کا ایک سمبل بن گیا تھا، تو اس وقت اس کا جو کنسٹرکشن ہوئی تھی تو اس طرح سرکولر وے میں ہوئی تھی کہ بیچ میں جامع مسجد تھی، اور ہر جو لوگ رہتے تھے قریب قریب ان کا ڈسٹینس مسجد سے سب کا برابر تھا. ایک اس کا ریزن یہ تھا. پھر یہاں پہ کوڈ سسٹم بھی تھا، اور نہر کا جو یہ بالکل دریائے دجلہ اور فرات کے سمجھے اس میں تھا. جو ٹگرس ریور جو ہے وہ دجلہ کا ہے، اس کے اندر سے انہوں نے نہریں کاٹ کاٹ کے پورے شہر کے گرد ڈالی تھی تاکہ لوگوں کو پانی کا صحیح انتظام مل سکے. تو یہ سب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا ریویو ہو جائے کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا. اچھا، ابو صفاح تھا، پھر اس کے بعد ابو جعفر المنصور اس کا بھائی آیا. یہ ساری ڈیٹس ہیں. یہ ابو صفاح کا بھائی تھا. پھر جو ہے ان کا بیٹا تھا منصور. منصور کا زمانہ بہت مشہور ہے کیونکہ یہ منصور کا زمانہ یہ اس کا زمانہ بہت ہے. ابو صفاح کا بھائی تھا جس نے تقریباً 22 سال حکومت کی اور بہت سارے جو مین کام شروع کیے وہ بلکہ کہتے ہیں کہ ان ایسنس حقیقت میں عباسی خلافت کی ابتدا اسی نے کی تھی. اس کے بعد منصور کا بیٹا تھا مہدی. پھر اس کے بعد اس کا ایک اور بیٹا تھا ہادی. اور پھر جو ہے سمجھے ہادی کا بیٹا تھا. ہادی کے 3 بیٹے تھے، ہارون رشید، مامون رشید، امین الرشید. ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے، مامون رشید، امین الرشید اور معتصم باللہ. وہ سب ہم نے اسٹڈی کر لیے ہیں. امین الرشید کا دور 4 سال کا تھا. مامون رشید کا دور تقریباً 20 سال کا تھا، اور اس کے اندر بھی بہت سے بڑے بڑے کام ہوئے، بہت سے پروگریس ہوئی.
انہی دوران میں جو ہے ائمہ کرام اور محدثین بھی سارے آئے، جن کے ساتھ مختلف خلفاء نے مختلف انداز سے سلوک کیا ان کے ساتھ. ان کا چھوٹا بھائی تھا معتصم باللہ، وہ تقریباً 9 سال رہا، اور جو ہے اس کے دوران حکومت بھی بہت زیادہ کوئی میجر وہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال جس طرح سے حکومتیں چل رہی تھیں اس طرح سے چلتی رہیں. پھر واثق باللہ، معتصم باللہ کا جو بیٹا تھا، وہ 5 سال کے لیے آیا. پھر المتوکل جو ہے وہ 14 سال کے لیے رہا، اور یہ بردر آف واثق باللہ تھا. اچھا، متوکل کے زمانے میں کیا ہوا کہ یہ چونکہ وہ زمانہ ایک اب شیعہ اور سنی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مذاہب کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اور شروع ہو چکا تھا. حنفی، حنبلی خاص طور سے آپس میں بہت لڑائیاں شروع ہونے والی تھیں، ابھی ہم ذکر کریں گے اس کا. اور جب یہ ایز اے خلیفہ اس نے کوشش کی کہ سنی اور شیعوں میں مصالحت کرائی جائے، تو پہلے اس نے شاید سنی کے اگینسٹ کیا، پھر شیعہ کے اگینسٹ کیا، لیکن اس چکر میں جو ہے وہ آرمی بھی خلاف ہو گئی. اب آرمی میں اس کا ہم بہت تفصیل سے ذکر کریں گے ترکی خلافت میں، یعنی آٹومن امپائر میں، عثمانیہ خلافت میں. لیکن بہرحال وہ ترکی جو تھے ان کی فوج میں آنا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ جس طرح وہ برکی فیملی تھی نا، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اس میں اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا تھا. اور ایک طرح سے انارکی شروع ہو چکی تھی اس کے ڈیتھ کے بعد. اس کو فوج نے مروا دیا تھا. تو پھر یہ واثق باللہ کا جو بھائی تھا منتصر باللہ، یہ آیا. پھر اس نے ابھی کچھ 1 سال سے بھی کم حکومت کی تھی کہ پھر اس کو بھی مروا دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جو جتنے صوبے ابھی میں نے نقشے میں دکھائے تھے، وہ ایک ایک کر کے سارے صوبوں میں لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنی حکومتیں ڈکلیئر کرنے لگے. اور جو ہے انہوں نے یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ بڑی حکومت تھی عباسی خلافت کے انڈر، جو لوگ تھے وہ چیزیں آہستہ آہستہ ان سے نکلنے لگی. پھر جو ہے مستعین باللہ ہے، یہ تقریباً 4 سال انہوں نے وہ کی. اور یہ بیسیکلی جو انارکی کا دور تھا اس کو سمارا بولتے ہیں. اس کی تو خاص وجہ ہے، میں بھی شاید ذکر کروں گا. لیکن یہ کہ یہ ایک مطلب کوئی حکومت کو نہیں مانتا تھا، اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو چکی تھیں، اور اس طرح سے پورا سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ پورا دور جو ہے مستعین باللہ کا اسی اس میں گزرا. یہ ترک آرمی اس کے خلاف ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی اس نے 2-3 خلفاء کو مروایا تھا ترک آرمی نے. تو انہوں نے اس کے ڈر سے یہ وہاں سے بھاگ گیا. اور ترک آرمی میں پھر آپس میں فائٹ شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے اب ڈفرینٹ فیکشنز تھے. تو ظاہر سی بات اس کے اندر آپ کو اثرات تھے شیعوں کے بھی، سنی کے بھی. جو لوگ عرب کو پسند کرتے تھے، عجم کو پسند کرتے تھے. تو یہ سارا ایک جو سبحان اللہ ایک بڑا سیڈ ایسپیکٹ آف اسلامک ہسٹری ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ سب گروپ بازی گروپس میں چھوٹے چھوٹے اور گروپس بن جاتے تھے، اور آپس میں انہی بیسس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. تو پھر ایجپٹ جو تھا، حالانکہ ان کے مسلسل ان کے پاس تھا، لیکن ایجپٹ میں احمد بن طولون ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے ایجپٹ کی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. تو بیسیکلی ایجپٹ کو آزاد کر دیا، اور اس کا فرما روا وہ بن گیا. پھر معتز باللہ، یہ تقریباً 3 سال رہے. یہ بھی انارکی چل رہی تھی، ساری چیزیں جو ہے بگڑتی چلی جا رہی تھی اس دوران. یہ آئے جب سارے اسٹیٹس وغیرہ جو انڈیپینڈنٹ ہونے لگیں، تو اب جو اگر اب آپ کو تھوڑا سا ذہن پیچھے لے جائیں، رومن امپائر جو تھی بائزنٹائن، انہوں نے پھر ایڈوانٹیج لینا شروع کیا، کیونکہ وہ تو مسلسل چیک میں رکھتے تھے. ہارون رشید، مامون رشید، یہ لوگ ہر سال جا کے ایکسپیڈیشنز کرتے تھے، تاکہ رومن امپائرس کو یہ پتہ رہے کہ بھائی مسلمان ویک نہیں ہوئے ہیں، تاکہ وہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کریں. اور ہمیشہ ان کو پیچھے دھکیلتے تھے، ان کے لوگوں کو کیپچر کرتے تھے، قیدی بنا کے لاتے تھے. پھر ان سے اس بدلے میں جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی اس بدلے میں یہ لوگ لیتے تھے. تو اس وجہ سے ان کی ویلتھ بھی بڑھ رہی تھی، ان کو پیسہ کوڑی بہت مل رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ پھر ایک زمانہ یہ بھی آیا تھا ہارون رشید کے اور مامون رشید کے زمانے میں، کہ یہ لوگ ان قیدیوں کے بدلے پھر ان سے کتابیں لیتے تھے، جو کتابیں گریک فلاسفرز کی تھیں اور پرانی جو اچھے اسکالرز نے لکھی ہوئی تھیں، ان کی کتابوں کو وہ لے لیا کرتے تھے. تو بیسیکلی یعنی کہ جس کو بھی جس چیز کی ویلیو تھی اس لحاظ سے اس سے بارگن کرتا تھا. تو کیوس رہی، اور گورنمنٹ جو ہے ویک سے ویک ہوتی چلی گئی. اچھا، پھر معتمد اللہ ایک خلیفہ ہے. انہوں نے تقریباً 22 سال حکومت کی. اور اس وقت آ کے پھر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اچھا انارکی ختم ہو گئی، لوگ اب تھوڑا سا دوبارہ جڑنا شروع ہو گئے ہیں،
عباسی خلافت کی ریسٹوریشن شروع ہو گئی. تھوڑے سے جو علاقے ہم نے کھو دیے تھے وہ دوبارہ سے ملنا شروع ہو گئے. لیکن یہ کہ پھر دوسری طرف جو ہے یہ یعنی کہ سینٹرل ایشیا میں اوپر افغانستان اور اس کے اوپری علاقوں میں اور ایران میں، پاکستان کے کچھ حصوں میں، سندھ اور پنجاب میں، نارتھ افریقہ، ان سب چیزوں میں آہستہ آہستہ چیزیں اب ڈکلائن بھی ہونے لگیں تھیں. تو ایک طرف ریسٹوریشن ہو رہی تھی مڈل ایسٹ کی طرف، لیکن باقی دوسری چیزیں ڈکلائن بھی ہو رہی تھیں. تو ٹوٹل ریسٹوریشن آپ سمجھیں نہیں تھی. تو سیریا جیسے انہوں نے واپس لے، کیونکہ سب مڈل ایسٹ کے اور قریب قریب کے علاقے میں تھے. بیزنٹائن نے سیریا پہ قبضہ کر لیا تھا اسی کے اوس میں، تو انہوں نے وہ واپس لے لیا اس سے، لیکن بہت زیادہ دنوں کے لیے نہیں. اور اسی طرح سے چیزیں خراب سے خراب ہوتی رہیں. پھر ایک اور آئے المعتضد باللہ، انہوں نے 10 سال حکومت کی. اور یہ تقریباً جب ریوائیو ہو رہے تھے عباسی خلافت، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائٹ تھی، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری لینڈ واپس لے لی تھی اور اپنی حکومت کو دوبارہ سے قائم کرنی شروع کی تھی. اور لوگ بہت سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے عباسیز رول جو ہے وہ واپس اپنے اس زمانے پہ آ جائے گا جس زمانے میں ہارون رشید، مامون رشید اور امین الرشید وغیرہ تھے. لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی تھی، کیونکہ یہ سب چیزیں اب تیزی سے ڈکلائن کی طرف ہی جا رہی تھیں. اچھا، المختفی باللہ کے زمانے میں پھر ایجپٹ اور سیریا کو انہوں نے وہ کر لیا تھا. ٹیلونٹس امپائر جو انہوں نے ڈکلیئر کر دی تھی ایجپٹ میں، وہ ختم ہو گئی تھی. تو اب یہ بھی تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ہاں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اس کے بعد اب بہت سارے خلیفہ آئے، تقریباً 14. اور ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ اس میں کہ ان سب کے نام اتنے ملتے جلتے ہیں کہ میرے خیال میں کیونکہ نام سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر کسی کو بہت ہی اسلامک ہسٹری کا شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نام یاد کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز میرے خیال میں اس کے نام آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. میں کوئز میں بھی ان کے کسی کے جو ان پاپولر قسم کے خلیفہ ہیں ان کے نام کو نہیں پوچھوں گا. تو اس کے بعد 14 خلیفہ آئے، اور پھر عباسی خلافت جو ہے وہ جب معتصم باللہ تک پہنچی، یعنی کہ وہ لاسٹ خلیفہ تھے معتصم باللہ جن کا ذکر اب ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ 1242 سے 1258 یعنی 15 سال رہے. لیکن پھر یہ سمجھیے کہ لاسٹ عباسی خلافت تھی جو مڈل ایسٹ میں تھی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ 1258 میں ہی منگولز آ گئے تھے، اور منگولز نے جو ہے حملہ کر کے پورے عراق بغداد کو ختم کر دیا تھا. تو عباسی خلافت کو پورے مڈل ایسٹ میں منگول کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی. اچھا، اس وقت کیا تھے؟ اس وقت شیعہ سنی میں بہت لڑائیاں ہو رہی تھیں. تو اب اگین ہم جب تھوڑا ریفلیکٹ کریں گے اپنے ماضی پہ اور اپنے حال پہ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کا اسلامی حکومتوں کا شیرازہ ہمیشہ اس وقت بکھرا ہے جب ہم ایسے مسائل میں گھر گئے ہیں کہ جو پراببلی سب سے ورسٹ مسائل ہیں اور ان کا حل کوئی نہیں ہے. تو ان کو صرف اور صرف اچھے طریقے سے جو بھی لیڈر ہو، جو بھی پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو، ان کے فیکشنز کو پروٹیکشن دیں اور ان کو اس طرح سے رکھیں کہ یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کریں. لیکن وہ زمانہ ہے جب شیعہ سنی ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں یہ جو امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں میں بہت شدید لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں. اور یہ تقریباً اسی وقت آپ سمجھ لیے کہ ون آف دا ریزن جو تھا، یہ 2 مین ریزن تھے، شیعہ سنی کی لڑائی اور حنفی اور حنبلی کی لڑائی، جس کی وجہ سے عباسی حکومت پھر فائنلی ختم تو ہو ہی رہی تھی، لیکن فائنلی جو اس کے کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نیل ان دیئر کافن. تو معتصم جب اگین اس نے بھی یہی کوشش کی کہ بجائے اس کے ملا کے یہ پہلے جو ہے وہ شیعوں کے اگینسٹ ہوا، پھر جو ہے بعد میں سنیوں کے اگینسٹ ہوا. تو جب یہ شیعوں کے اگینسٹ ہوا تھا تو وہاں پہ ایک اس کا وزیر تھا، اپنا وزیر تھا. ظاہر بات ہے وہ مکسڈ گورنمنٹ تھی، اس میں شیعہ وزراء بھی تھے اور جو ہے وہ سنی وزراء بھی تھے. تو ان میں سے ایک شیعہ وزیر تھا. تو اس نے جا کے اس وقت ایران میں جو ہے ہلاکو خان کی حکومت تھی، یعنی ہلاکو خان ایران کا گورنر تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا منگولیا سے نکل کے انہوں نے تباہیاں مچانا شروع کر دی تھی پوری دنیا میں، لیکن ابھی مڈل ایسٹ میں نہیں پہنچے تھے. لیکن جب یہاں پہ ایران تک پہنچ گئے تھے اور وہاں کا گورنر ہلاکو خان تھا، تو یہ جو شیعہ منسٹر تھا ابن القمی، اس نے کیا کیا، اس نے منگولز کو کہا کہ بھئی یہ ہمارے شیعوں کے خلاف ہو گئی ہے گورنمنٹ، تو آپ آ کے حملہ کر دو. اب اس کو بھی یقیناً اندازہ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ عالم، لیکن یہ وہ دور ہے کہ جس وقت آ کے پھر اسلامی حکومتوں کا تقریباً آلموسٹ سمجھیے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی بات تھی. کیونکہ جس طرح سے اس نے بغداد کو، عراق کو اور پورے
ایونچولی مڈل ایسٹ کو اور اوپر سے چلتا چلا آ رہا تھا. اس نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا تھا. عراق کو تو اس طرح سے برباد کر دیا تھا کہ ایک ایک چیز کو آگ لگا دی تھی, لوگوں کو قتل کر دیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, عورتوں کو. عام طور سے بعض اوقات عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتے تھے, لیکن وہاں پہ انہوں نے صرف اور صرف سب کو قتل کر کے اور آگے لگا دی تھی. اور پھر جتنی کتابیں تھیں, بیت الحکمہ تھا اور لائبریریز تھیں اور بہت بہترین کنسٹرکشن کی ہوئی تھی, کیسلز بنے ہوئے تھے, یعنی کہ شروع کے عباسی دور کا ایک پورا ایک امپائر کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. تو اس نے پورا کو جلا کے راکھ کر دیا, کتابوں کو ریور میں پھینک دیا, اور وہ ریور کا کہتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا تھا انک سے, کیونکہ ظاہر اس زمانے میں سب ہاتھ سے پیپر کے اوپر لکھی جاتی تھی چیزیں. تو ایک بہت ہی برا دور تھا اسلامک ہسٹری کے لیے. اس کو مزید بھی ہم ابھی اسٹڈی کریں گے جب عثمانیہ خلافت آئے گی اس وقت. اور بہرحال تو اس نے جو بہت بڑی آرمی لے کر آیا, اور اس نے 1.6 ملین جو لوگ تھے, تقریباً 2 ملین تھے بغداد میں, اس میں سے 1.6 ملین جو ہے اس نے تباہ برباد کر دیا, قتل کر دیا, مار دیا. اور بلڈنگز, انسٹیٹیوشن, مساجد, لائبریریز, ایوری تھنگ کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس جو تھے, جو بہت بڑے بڑے ہارون رشید اور مامون رشید نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروائے تھے, اور پھر ان مزید ریسرچ ہوئی تھی, نئے نئے سائنٹسٹ آئے تھے. تو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کام جو تھا وہ سمجھیے کہ اس میں تباہ برباد ہو گیا تھا. جو بہت کچھ, جو بہت تھوڑا سا جو بچ سکا تھا, اس سے پوری دنیا نے آگے پھر سوچیں, اسی علم سے پھر دنیا نے, یورپ نے اور پھر پوری دنیا نے اس سے مزید ریفرنس لیا, اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے سب لوگ. اچھا, تو یہ اس کے بعد تقریباً 3 سال تک تو عباسی حکومت ختم ہو چکی تھی, یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ مڈل ایسٹ میں نہ اور کہیں. لیکن پھر ایک ان کا بچا بچایا کوئی تھا سلطان, اس نے جو ہے دوبارہ سے اسٹیبلش کی جا کے ایجپٹ میں, کائرو میں. تو وہ ری اسٹیبلش ہوئی, لیکن یہ کہ وہ مملوک سلطنت وہاں آلریڈی موجود تھی, مملوک کے انڈر تھے یہ. تو انہوں نے بیسیکلی کہا کہ ٹھیک ہے, تم لوگ ریلیجیسلی آ کے بیٹھو, امن و امان اس لحاظ سے قائم کرو کہ لوگوں کو مسائل بتاؤ اور دینی لحاظ سے ان کو گرو کرو, لیکن تم لوگوں کی پولیٹیکل افیئرز میں, حکومت چلانے میں کوئی ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر تقریباً یہ 250 سال تک یہ سلسلہ بھی چلا, اور آخر میں پھر آٹومن ڈائنسٹی نے جب ٹیک اوور کر لیا, تو پھر عباسی حکومت کا جو ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا. اس کے بعد جو فاؤنڈر تھا, جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا, اس نے فاؤنڈر آف مملوک کیلیفیٹ آف کائرو انڈر مملوکس. تو یہ مملوک کیلیفیٹ کا فاؤنڈر کہلاتا, لیکن ایکچولی اس نے عباسی کیلیفیٹ کو ریوائو کیا تھا المستنصر باللہ نے. پھر اس کے بعد تقریباً 16 اور خلیفہ آئے, جو کہ اسی ایجپٹ کے علاقے میں کائرو میں آئے, لیکن ان کے سمبولک حیثیت تھی. اور پھر فائنلی جا کے 1517 میں عباسی خلافت نے سرنڈر کر دیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر جو ہے آپ کو عثمانیہ خلافت کا دور نظر آئے گا کہ 1299 میں پھر عثمان نے آ کے چیزوں کو شروع کیا. اچھا, یہ ایک نقشہ شاید آپ لوگوں کو اگر اسکرین شیئر کر کے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ پوری عباسی جو خاندان ہے شروع سے لے کے آخر تک یہ سارا ہے. اس کو اگر آپ لوگوں کو ریفرنس کے لیے کبھی دیکھنا ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ نقشہ آپ دیکھیں, اب ہم لوگ تقریباً یہاں پہنچ چکے ہیں, 1299 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. منگوز نے 1258 میں بغداد کو تباہ برباد کر دیا, تو ہم تقریباً یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں. اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے اس سے. یہ مملوک کی حکومت بھی پیرالل چلے گی کچھ عرصے تک, لیکن عثمانیہ خلافت جو ہے 1299 میں شروع ہونا شروع ہو گئی تھی, یعنی کہ اسٹارٹڈ ٹو اسٹارٹ. اور پھر آٹومن امپائر چلی ہے تقریباً آپ سمجھیے کہ 1923 تک. اور یہ سب سے زیادہ جو بہترین ایرا مسلمانوں کا کہا جاتا ہے وہ بیسیکلی آٹومن امپائر ہے, لیکن اس کی بھی ہم تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. پھر سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.